باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر، اور وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ وہ دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ایمان لے آئے ہیں، اور وہ دھوکہ نہیں کرتے ہیں سوائے اپنے کسی کے، اور ان کو پتہ نہیں ہے۔ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے تو اللہ ان کی بیماری کو اور زیادہ کرتا ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے دکھ والا، اس وجہ سے کہ جو وہ جھٹلاتے ہیں۔ یہ سورہ البقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں آپ نے دو طرح کے لوگوں کی بات کو سنا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر فرمایا۔ ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو ہم نے روزی ان کو عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے اوپر وہ یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالی نے کافروں کے بارے میں بتایا تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو کافر ہیں ان کو آپ ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دلوں پر اللہ نے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو یہ کافروں کا بیان تھا۔ پہلے مومنوں کا بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد کافروں کا بیان فرمایا۔ اب انسانوں کی ایک قسم اور بھی ہے جو نہ کافر ہوتی ہے نہ مومن ہوتی ہے۔ مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت پر۔ کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور تیسری قسم ہے جن کو ہم منافق کہتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کا ذکر فرمایا۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ پر، آخرت پر، رسول پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ منافقوں کی بہت سی قسمیں ہیں، اور یہ تعریف کہ وہ اللہ پر ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل میں اس کے یقین نہیں ہوتا ہے، یہ سب قسم کے منافقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہاں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے گا۔ شروع کی 4 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی منافقوں کا ذکر فرمائے گا، اس کے لیے 2 مثالیں بھی دے گا، وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ،
حالانکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے دلوں میں اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مکے میں تو منافق نہیں تھے، شروع میں اس لیے نہیں تھے کہ مکے میں ایمان لانے کا مطلب اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کرنا تھا۔ مکے میں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے تو ایمان لانا آسان نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا۔ وہاں اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ کہہ دیا کہ میں اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر اس کے اوپر اب ظلم ڈھانا شروع کر دیں گے۔ لہذا کسی کی ہمت نہیں تھی، اگر اس کے دل میں سچا ایمان ہے تبھی تو وہ دعویٰ کرتا تھا ایمان لانے کا، ورنہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کے لیے کہہ دیتا۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حکومت قائم کر لی، چھوٹی سی ایک ریاست مدینہ میں اللہ کے رسول نے قائم کر لی، تو اب جو مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جنہیں اس بات کا احساس ہوا کہ شاید ہم حضور کی اگر مخالفت کریں گے، اگر مسلمانوں کی مخالفت کریں گے تو یہاں مدینہ میں ہمارے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا اور اپنے مفادات حاصل نہیں کر پائیں گے، تو وہاں کچھ لوگ منافق پیدا ہو گئے۔ رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار، رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو کہا جاتا ہے۔ واقعہ یوں لکھا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں دو قبیلے رہتے تھے جنہیں انصار نام دیا اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو ان دونوں قبیلوں کو اللہ کے رسول نے انصار کا نام دیا تھا۔ ان کا حضور کے جانے سے پہلے نام اوس اور خزرج تھا، ایک قبیلے کا نام اوس تھا اور ایک قبیلے کا نام خزرج تھا۔ ان دونوں قبیلوں میں آپس میں شدید لڑائی تھی، کئی سو برس سے دونوں میں لڑائی چل رہی تھی۔ ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ بعاث، ان دونوں قبیلوں میں جنگ بعاث اس کا نام تھا، وہ مشہور جنگ تھی، بہت زبردست جنگ ہوئی تھی ان دونوں قبیلوں میں۔ اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان دونوں قبیلوں میں دشمنی تھی، لیکن یہ دونوں ہی قبیلے ایمان لے آئے تھے۔ ان کے کچھ لوگ جب حضور تشریف لے گئے ہیں اس وقت ان دونوں قبیلوں میں بات چیت چل رہی تھی، اور دونوں قبیلوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم مدینے میں اپنا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بنا لیں گے۔ وہ مدینے کا سردار بننے کے لیے روایات میں آیا ہے کہ اس کا تاج بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن حضور تشریف لے گئے اور لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ حضور کی طرف متوجہ ہو گئے، تو اس کے بادشاہ بننے کی یا سردار بننے کی جو خواہش تھی وہ پوری نہیں ہو پائی۔ لیکن حالات کے تحت میں اسے یہ کہنا پڑا کہ میں بھی مسلمان ہوں، اسے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا پڑا۔ بعد میں جتنے لوگ بھی جھوٹ موٹ کا ایمان قبول کرتے تھے وہ سب کے سب اسی کے پاس جا کر جمع ہو جاتے تھے۔ اس نے اچھا خاصا جتھا اکٹھا کر لیا تھا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر اور دوسری جنگ ہوئی ہے جنگ احد۔ یہاں کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو توجہ کے ساتھ سننی چاہیے اسلامی تاریخ کو، کہ پہلی جنگ کا نام ہے جنگ بدر اور دوسری جنگ کا نام ہے جنگ احد۔ جنگ احد میں تقریباً 1000 مسلمان
مدینے کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور تقریباً 3000 کافر مکے کی طرف سے لڑنے کے لیے گئے تھے۔ ان 1000 مسلمانوں میں تقریباً 300 لوگ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھی تھے، جو سب منافق تھے۔ تو مدینے میں اتنے منافق پیدا ہو گئے تھے۔ بعد میں جب وہ جنگ چھوڑ کر گیا تھا بیچ میں سے، تو وہ سارے کے سارے ساتھی اس کے ساتھ چلے گئے تھے۔ تو منافقین، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ان کا وجود مکے میں تو نہیں تھا، لیکن مدینے میں ان کا وجود پیدا ہو گیا تھا، اور بڑی تعداد میں یہ پیدا ہو گئے تھے مدینے میں۔ بعد میں انہوں نے اللہ کے رسول کو بہت دق کیا ہے، میں بعد میں آپ کو پوری تاریخ منافقوں کی بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی۔ یہاں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 3 گروہ ہیں انسانوں کے۔ ایک کو ہم مسلمان کہتے ہیں، دوسرے گروہ کو ہم کافر کہتے ہیں، اور تیسرے گروہ کو ہم منافق کہتے ہیں۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے ایمان رکھتا ہے۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر ایمان نہیں رکھتا اور زبان سے کہتا ہے کہ میں ایمان نہیں رکھتا۔ اور منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے تو یوں کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن دل سے نہیں مانتا، وہ منافق ہوتا ہے۔ سماج میں اس طرح کے لوگ بڑی تعداد میں آج بھی پائے جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ منافقوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی منافقوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہم آخرت پر ایمان لے آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لانے والے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمائے یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ زبان سے جھوٹ بول کر کہ ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، انہیں پتہ نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ وہ اپنی دانش میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خدا کو دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور ایمان والوں کو بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کافر اپنی دانش میں یہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان والوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ ایمان والوں کو بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، میں آپ کو سمجھاؤں اگر۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان المؤمن ينظر بنور اللہ، ایمان والا اللہ کی عطا کردہ نور، اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ایمان والوں کو ہم دھوکہ دے دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے، جو خود منافق ہو، جو خود فاسق ہو، وہ تو دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن جس کے دل میں سچا ایمان موجود ہو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، وہ ایمان والوں کو دھوکہ، ایسے ایمان والوں کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافق دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، منافق دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ وہ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا اللہ کو، وہ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا ایمان والوں کو، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود دھوکے میں ہیں۔ اللہ دھوکہ نہیں کھاتا، ایمان والے دھوکہ نہیں کھاتے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس موضوع پر میں آپ سے بات کروں تو بڑی دیر تک بات کر سکتا ہوں،
لیکن کر نہیں سکتا، درس ہے، اور درس قرآن کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ بات نہ پھیلائی جائے اور ٹاپک وہیں رہے جہاں قرآن ہمیں رکھے ہوئے ہیں۔ موضوع اس جگہ سے ہٹنا نہیں چاہیے، چونکہ ہم قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج کے دور میں اس کی مثال اگر آپ سمجھنا چاہیں، اللہ کے ان الفاظ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، تو آج کے دور کے اندر میڈیا، جو ایک خاص قسم کی میڈیا ہے، وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اسلام کو، رسول کو، مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ منافقوں کے طور پر ان کو سمجھ سکتے ہیں، ان میں کچھ مسلمان چہرے بھی ہوتے ہیں، مسلمان نام کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ مسلمان نام کے لوگ مسلمانوں ہی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کی بکواس سے جو ایمان والے سچے ہیں وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ خود دھوکے میں ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا، حالانکہ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ ان کی باتوں، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ان کے چہرے صاف نظر آ جاتے ہیں کہ یہ منافقین ہیں۔ اسی طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ منافقین جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یا وہ منافقین جو بعد میں پیدا ہوں گے مسلمانوں میں، وہ سب اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ چہروں کے اوپر اپنے مسلمانوں کا سا فیس لگا کر آتے ہیں، مسلمانوں کا مکھوٹا لگا کر آتے ہیں، اور خود مسلمان بن کر مسلمانوں کو الزامات کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ کافروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ کبھی دھوکہ مت کھائیے گا کسی مسلمان نام سے۔ میں نے آپ کو نام بتایا رئیس المنافقین کا، اس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ نام سے تو مسلمان لگ رہا ہے، عبداللہ نام تھا، لیکن اس کو منافقوں کا سردار پوری دنیا جانتی ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں جب یہ نام آئے گا تو ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ منافقوں کا سردار تھا۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جہنم ایک تو اوپر کا ہے، اور ایک جہنم اس کی تہ ہے۔ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، جب کسی سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے اور ہم اس کے اوپر ناراض ہیں، غصہ ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میں تجھے زمین کی تہ میں گھسیڑ دوں گا۔ تو ایک تو جہنم اوپر کا ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے، اور ایک جہنم کی تہیں ہیں جس میں منافقین گھسیڑے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کی تہوں کے اندر گھسیڑ دیے جائیں گے۔ اللہ اتنا ناراض ہے منافقوں سے، اس لیے کہ کافر کے مقابلے میں منافق زیادہ برا ہوتا ہے۔ کافر کو کم از کم اتنی ہمت تو ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اسے اتنی ہمت تو ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ یہ تو سچ بول رہا ہے، جب ایمان نہیں ہے تو کہہ تو رہا ہے۔ اور منافق تو یہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ منافق ایمان نہیں رکھتا اور وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ منافقون نازل فرمائی، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ منافق آپ کے پاس آن کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، انک لرسول اللہ۔ آپ کے پاس آن کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں، اور یقیناً آپ خدا کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ واللہ یعلم انک لرسول، آگے اللہ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافق تو اس بات میں بھی جھوٹ بولتا ہے کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس لیے کافر سے بڑا جرم ہے منافق کا۔ کافر دل میں ایمان نہیں رکھتا تو سچ بولنے کی تو ہمت رکھتا ہے، اور منافق دل میں ایمان نہیں رکھتا تو جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ سوائے اپنے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔
آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ مرض تو آپ جانتے ہی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں انہیں مرض لگ گیا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو اگر سمجھاؤں اس آیت مبارکہ کا مطلب تو تھوڑی سی توجہات چاہوں گا۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں نا، ایک ہمارے پاس جسم ہے اور ایک ہمارے پاس روح ہے۔ ایک جسم ہے جو کھانے سے پینے سے بنتا ہے، اور ایک ہمارے پاس روح ہے جس سے ہمارے جسم کو زندگی ملتی ہے۔ اگر جسم اور روح دونوں الگ الگ ہو جائیں تو اس کا نام موت ہے، اور روح جسم میں رہے تو اس کا نام زندگی ہے۔ جسم بیمار کیوں ہو جاتا ہے؟ جسم بیمار ہو جاتا ہے اس لیے کہ دونوں چیزیں نا ہمارے پاس ہیں، جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، اور جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے اور روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ اور جسم بیمار ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہم غذا غلط کھا لیتے ہیں، پانی غلط پی لیتے ہیں، ہوا غلط سانس لے لیتے ہیں، تو ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ چونکہ جسم پانی سے بنا ہے، جسم غذا سے بنا ہے، اگر جسم میں غذا غلط پہنچتی ہے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، اگر جسم میں پانی غلط پہنچتا ہے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، اگر جسم میں ہوا غلط پہنچتی ہے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن روح کیسے بیمار ہوتی ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے لکھا ہے، حضرت جنید بغدادی ایک بہت بڑے صوفی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جسم بیمار ہوتا ہے غلط غذا سے، اور روح بیمار ہوتی ہے خواہشات نفس غلط ہونے سے۔ جسم بیمار ہوتا ہے غذا غلط ہونے سے، اور روح بیمار ہوتی ہے خواہشات نفس غلط ہونے سے۔ جب نفس کی خواہشات بگڑتی ہیں تو پھر روح بیمار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فی قلوبہم مرض، یہ جسم کی بیماری مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں روح کی بیماری مراد ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں، روح بھی اور جسم بھی، دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ کیا جسم زیادہ اہم ہے یا روح؟ اس میں روح زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ جب روح اور جسم کا تعلق ختم ہوتا ہے تو یہ جسم قبر کے گڈھے میں دبا دیا جاتا ہے۔ پھر سگا بیٹا بھی اس جسم کو ایک دن سے زیادہ اپنے گھر میں رکھ نہیں پاتا۔ تو جسم اور روح ان دونوں کا تعلق بنا رہتا ہے، جسم کے اندر روح رہتی ہے تو جسم کی بھی حقیقت ہے، اور جس دن روح اور جسم الگ ہو جاتے ہیں اور روح اپنے مرکز پر پہنچ جاتی ہے تو پھر جسم کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، پھر جسم کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ مٹی ہے۔ تو جو جسم کی بیماری ہوتی ہے ہم اس سے کتنے پریشان ہیں، لیکن جو روح کی بیماری ہوتی ہے اس کو کسی کو فکر نہیں۔ منافقت روح کی بیماری ہے، منافقت روح کی بیماری ہے، اور اللہ فرما رہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ روح کی بیماری ہے۔ منافقت کس چیز کا نام ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا، منافقت نام ہے دل میں کچھ ہونے اور زبان پر کچھ ہونے۔ دل میں اللہ کا انکار ہے، اللہ کے رسول کا انکار ہے، اور زبان پر اللہ کا اقرار ہے، اللہ کے رسول کا اقرار ہے، اس کا نام منافقت ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی کے دل میں کچھ ہو، آدمی کے دل میں، میں توجہات چاہتا ہوں کہ آپ اپنی یکسو رکھیں، آدمی کے دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو تو آدمی کا دل بے چین رہتا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں کچھ ہو اور زبان میں کچھ ہو، آج کل تو سائنسدانوں نے ایک مشین بنا لی ہے، وہ چیک کر لیتی ہے کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، اس لیے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن بدل جاتی ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں، اسے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میرے جھوٹ کو پکڑ لیا گیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے
تو اس کا دل گھبراتا ہے، اور جب انسان کا دل گھبراتا ہے تو جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ ایسا مت سمجھیے گا کہ منافقوں کی بیماری صرف روحانی بیماری ہے، بلکہ یہ منافقوں کی بیماری بڑھتے بڑھتے جسمانی بیماری بھی بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ بیماری پہلے تو روحانی ہوتی ہے، اور پھر یہ خوف اور ڈر میں تبدیل ہوتی ہے، اور خوف اور ڈر انسان کے دل کو اور انسان کے جسم کو بیمار بنا دیتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کی بیماری کو زیادہ فرما دیتا ہے۔ منافقوں کی بیماری کو اللہ زیادہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اللہ کیسے بڑھاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو، منافقوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ کافروں کو اور منافقوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ ڈھیل دینے سے ایک فائدہ ہوتا ہے، اگر کسی کی قسمت میں توبہ ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے۔ ڈھیل دینے سے اگر اللہ تعالیٰ کوئی غلطی کرے، کوئی گناہ کرے اور اللہ اس کو فوراً سزا دے دے، اللہ تعالیٰ گناہ گار کو فوراً سزا دے دے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، اس کا کرم متاثر ہوگا۔ لہذا اللہ چونکہ مہربان ہے، لہذا وہ گناہ گار کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کر سکے۔ تو اللہ کی رحم و کرم ڈھیل دینے سے وہ ظاہر ہوتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اگر وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ کافر ہوتا ہے تو پھر اس کا بار بار گناہ کرنا اس چیز کو لازم کر دیتا ہے کہ اب یہ سزا کا مستحق ہے۔ جب وہ گناہ سے توبہ نہیں کرے گا تو بار بار اس کا گناہ کرنا اس چیز کو لازم کر دیتا ہے کہ یہ آدمی سزا کا مستحق ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں نا، کسی نے اگر کسی بچے نے غلطی کی ہے کہ آئندہ مت کرنا، اس نے پھر غلطی کی تو آپ کہیں گے دیکھو آخری بار موقع دے رہا ہوں، اس نے پھر غلطی کی تو اب آپ اسے سزا دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی گناہ گار کو موقع دیتا ہے کہ توبہ کر لے، موقع دینے سے اس کا رحم و کرم ظاہر ہوتا ہے، اور جو توبہ نہیں کرتا اس کو سزا کا حق استحقاق بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کا نفاق بڑھاتا رہتا ہے، فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماری کو اللہ بڑھاتا رہتا ہے۔ منافق اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، خدا اسے سزا نہیں دیتا۔ وہ پھر جھوٹ بولتا ہے، خدا اسے پھر سزا نہیں دیتا۔ وہ زندگی بھر جھوٹ بولتا رہتا ہے، خدا اس کو سزا نہیں دیتا۔ منافق یہ سمجھتا ہے کہ خدا کو پتہ نہیں، منافق یہ سمجھتا ہے کہ ایمان والوں کو پتہ نہیں، منافق یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ کو پتہ نہیں، حالانکہ اللہ کو بھی پتہ ہوتا ہے، رسول اللہ کو بھی پتہ ہوتا ہے، ایمان والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی آدمی اگر مسلسل منافقت کر رہا ہے، میں کسی کے اوپر انگلی رکھواؤں گا نہیں آپ سے، لیکن سمجھا رہا ہوں، کوئی آدمی اگر جھوٹ پوٹ کا اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتا ہے تو آپ کو چند دن میں پتہ چل جاتا ہے، آپ جان جاتے ہیں کہ یہ آدمی منافقت کر رہا ہے۔ ایک آدمی جھوٹی محبت آپ سے آن کے ظاہر کرتا ہے، ایک بار کہتا ہے، دو بار کہتا ہے، لیکن جب آزمائش کا موقع آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہر منافق کی منافقت کو پہچان لیا جاتا ہے۔ تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو زیادہ کرتا ہے، یعنی اللہ ان کو چھوٹ دے دیتا ہے۔ اب وہ بار بار اس گناہ کو کرتا ہے، بار بار گناہ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کا رحم و کرم ظاہر ہو جاتا ہے، اور منافق کی منافقت اور بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، انہوں نے مسلسل جھوٹ بولا، زندگی بھر دھوکہ دیتے رہے دنیا کو، حالانکہ دنیا کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے۔ انہوں نے مسلسل جھوٹ کے اوپر زندگی بسر کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر منافقوں کا ذکر فرمایا۔ یہاں ٹائم کے اندر چونکہ مجھے بات پوری کرنی ہوتی ہے
اس لیے میں آپ سے زیادہ تفصیلات کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ مختصر طور پر اللہ نے تینوں گروہ بیان فرما دیے، ایمان والوں کا گروہ بھی، کافروں کا گروہ بھی، اور اب یہ تیسرا گروہ بھی۔ اس لیے بیان فرما دیے قرآن شروع کرنے سے پہلے کہ قرآن ہدایت صرف ایمان والوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ قرآن کریم کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، قرآن کریم منافقوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، صرف ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو ایمان رکھتے ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب شروع میں بتا دیا گیا۔ ہدایت تو اسی کو نصیب ہوگی جو ہدایت لینا چاہے، اور جو ہدایت لینا ہی نہ چاہے اس کو قرآن ہدایت کیوں دے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے تو جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے۔ اگر اللہ سب ہی کو ہدایت کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق دے دے تو جہنم کس کام کی ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کافروں کو تو کھلم کھلا کافر بنایا، اور کچھ کافروں کو اللہ تبارک و تعالی نے چھپ کر اور پوشیدہ کافر بنایا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر وہ ایمان نہیں لائے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اس منافقت کی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس کے اندر بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں۔ منافقت کی بیماری، انشاءاللہ اس کا بیان ابھی تفصیل سے آئے گا، تو میں آہستہ آہستہ سمجھاؤں گا۔ اس بیان کو تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ منافق اس دھوکے میں رہتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ یہ بھی ایک منافقوں کی قسم ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں، اور وہ منافق ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے بتایا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے کسی کو۔ وما یشعرون، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے اس بات کا، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، اور اللہ ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھاتا ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بیماری سے، منافقت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ یہ روحانی بیماری جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جب ہمارا جسم ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا تو جسمانی بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن جو روحانی بیماری ہوگی وہ یہاں سے لے کر آخرت تک جائے گی۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو کر لیجیے۔ اس کو قرآن کریم پڑھنے کے بعد مجھے ہمیں سبق پہنچانا کا طریقہ کیا ہے؟ کیا بزرگوں کے لیے سبق پہنچایا جا سکتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے جو مرحوم ہے؟ حدیث پاک میں آیا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، اور 3 عملوں میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ کسی نے کوئی مسجد بنوا دی تو جب تک لوگ اس کے اندر نماز پڑھتے رہتے ہیں مرنے والے کو اس نیکی کا ثواب ملتا رہتا ہے جب تک مسجد رہے گی۔ یا فرمایا کہ مسجد کے علاوہ بھی اور جو فرمایا کہ صدقۃ جاریہ کا لفظ بولا ہے اللہ کے رسول نے، کہ کوئی جاری صدقہ، کہیں نل لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، کوئی مدرسہ بنوا دیا، اس میں سب شامل ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، کوئی نیک لڑکا چھوڑا جو اس کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کا اجر و ثواب بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا اور علم ينتفع بہ، کوئی علم چھوڑا جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں یہ 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جس کا جو ثواب مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، نیک لڑکا، یا کوئی علم۔ علم سے مراد جیسے کسی نے کوئی کتاب لکھ دی یا کسی کو پڑھا دیا یا کچھ سکھا دیا، تو وہ جب تک سیکھا ہوا عمل کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اجر دیتا رہے گا۔ اسی حدیث پاک سے علماء کرام نے یہ بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم پڑھ کر کسی کو بخشتا ہے کوئی رشتہ دار عزیز، تو اس کی اس نیکی کا اجر و ثواب مرحوم کو مل جائے گا۔
چونکہ اس کی نسبت اور تعلق جڑی ہوئی ہے اس سے کہ اس نے کسی نیکی سے متاثر ہو کر اس کے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ ہم کسی کے لیے ایصال ثواب جو کرتے ہیں اسے مومن مان کر ہی کرتے ہیں، کسی کافر کے لیے، کسی منافق کے لیے کوئی ایصال ثواب جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں ہندوستان کے اندر، آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم نے دیکھا کہ کافروں کے مرنے کے بعد قرآن خوانی کرتے ہوئے دیکھا ہم نے، وہ جائز نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے لیے اس آدمی کا جس کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے مسلمان ہونا لازمی ہے، اور جو ثواب پہنچا رہا ہے وہ مسلمان ہونا لازم ہے۔ مسلمان کو مسلمان ایصال ثواب کر سکتا ہے، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، اور بھائی ہونے کے اعتبار سے ایک مسلمان کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم اس کو اجر و ثواب بخش سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا نظریہ ہے، بس اور زیادہ تفصیل بنا پڑے۔ اور بتائیے، کوئی اور سوال کیجیے۔ نماز معاف نہیں، نماز بلوغت کے بعد جو نمازیں ہمارے پر فرض ہو گئی ہیں وہ معاف نہیں ہیں، انہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی کو نمازیں یاد ہیں بڑھاپے میں، کمزوری میں، اس کی چھوٹی ہیں نمازیں، اس کے لیے فدیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو حالت صحت میں نمازیں ہماری فوت ہوئی ہیں انہیں ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی بغیر ادا کیے مر گیا ہے، اس کی صحت کی حالت میں نمازیں اس کے اوپر فرض تھیں اور اس نے نماز زندگی بھر ادا نہیں کی، اور وہ ایسے ہی مر گیا ہے، اور اس نے کچھ مال چھوڑا ہے، تو ورثہ کو چاہیے، اگر وہ وصیت کر گیا ہے تو ورثہ پر واجب ہے، اور اگر وہ وصیت کر کے نہیں گیا ہے تو ورثہ کو چاہیے کہ اس کے مال میں سے اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں۔ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے حالت صحت میں اس کی چھوڑی ہوئی نمازوں کو اللہ تبارک و تعالی اس فدیے کے بدلے اس کی سزا سے معاف فرما دے، لیکن حالت صحت کی نمازوں کو پڑھنا ہی لازم ہے، یہ معاف نہیں ہوتی کسی طریقے سے۔ اچھا، یہ قضاء عمری کا سوال کیا تھا جی۔ ابھی حکیم صاحب یہ فرما رہے تھے، آپ حضرات جب میں آیا تھا تو آپ سن رہے تھے، حکیم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ سوال کے سلسلے میں پہلی ترجیح درس کے اندر کسی سوال کی ہونی چاہیے۔ آپ ویسے کوئی اور بھی سوال کریں تو انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا جس حد تک جانتا ہوں، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ جو درس ہم دے رہے ہیں اس درس میں کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس کو پوچھ لیں، اور جو عمومی سوالات ہوتے ہیں اس کے لیے تو آپ گھر پہ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی جواب دے دوں گا، اور یہاں پر پوچھیں گے تو یہاں پر بھی جواب دے دوں گا، لیکن کوشش یہ رہے کہ درس سے متعلق کوئی سوال ہو تو ذرا اچھا لگے گا، پورا درس مکمل ہو جائے گا۔ جی، کیا سر ایمان کی حالت میں منافقت ہو سکتی ہے؟ ایمان کی حالت میں منافقت کیسے ہو جائے گی؟ ایمان ایک الگ چیز کا نام ہے، منافقت ایک الگ چیز کا نام ہے۔ منافقت چھپے ہوئے کفر کا نام ہے۔ ایمان کے لیے 3 چیزیں لازم ہیں، یہ ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا تھا، ہم 5-6 سال کے تھے جب ہی پڑھا دیا تھا، اسی وقت سے یاد ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و تصدیق بالجنان، 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ زبان سے اقرار کرنا اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جو بھی ایمان کی چیزیں ہیں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، اور اعضاء اور جوارح سے اس پر عمل کر کے دکھانا۔ یہ 3 چیزیں جب ہوں جب ایمان مکمل ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک جز بھی گیا تو ایمان ناقص ہو گیا۔ ایمان مکمل ہونے کے لیے یہ 3 چیزیں لازم ہیں۔ زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، اعلان ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی دل سے مان لے گا اور منہ چھپائے رہے گا، پوشیدہ اسلام نہیں ہے، دل سے ماننا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، وہ آئے تھے قبیلہ غفار سے، اس وقت تک مکے میں کفر بہت زوردار ہو رہا تھا، مارے پھر رہا تھا سب مسلمانوں کو، تو حضرت ابو ذر غفاری حضور نے فرمایا ان کو بطور مہربانی کہ تم یہاں کسی کو بتانا مت کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، خاموشی کے ساتھ جاؤ، اعلان کیے بغیر، لیکن وہ جانتے تھے اس بات کو۔
حضور نے ان کو صرف مہربانی کے طور پر یہ کہا. وہ جانتے تھے کہ بغیر اعلان کیے اسلام مکمل نہیں ہوتا، لہذا وہ خانہ کعبہ میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کافروں نے بہت مارا. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم مجھے مار تو رہے ہو، لیکن جب تم میرے قبیلے میں سے نکلو گے تو تمہیں نکلنے نہیں دوں گا. وہ قبیلے کے سردار تھے اپنے کہ میرے علاقے سے جب نکل کے جاؤ گے تو وہاں اس کا بدلہ لوں گا. تو کافر رک گئے. حدیث میں آیا انہوں نے پھر دوسرے دن جا کے کلمہ پڑھا تو پھر کافر چپٹ گئے، مارنے لگے. پھر جب انہوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر مار تو رہے ہو مجھے جب رکے ہو، تو انہوں نے اعلان کیا اس کے باوجود بھی کہ حضور نے اجازت دے دی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان کو سرزنش نہیں فرمائی. آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں کہ تمہیں نے منع کر دیا تھا تو تم نے اعلان کیوں کیا، چونکہ اعلان لازم ہے ایمان کے لیے. حضور نے تو صرف اس لیے کہ پتہ نہیں یہ تحمل کر پائیں نہیں پائیں، ابھی نئے مومن ہیں، اس لیے حضور نے اجازت دی، لیکن انہوں نے اصل کے اوپر عمل کیا. تو اعلان لازم ہے اور دل سے یقین لازم ہے، اور پھر اعضاء اور جوارح سے بھی اس کے اوپر. ایک منافق وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم دل سے تو یقین رکھے ہوئے، اور ہوتا بھی ہے ان کے دل میں یقین، لیکن اعمال کے اوپر عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے. یہ بھی منافقین کی ایک قسم ہے. قرآن میں ذکر ہے اس چیز کا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. منافقین کی قسمیں میں آپ کو بتاؤں گا. منافق 6 کام نہیں کرتے. 6 کام منافق نہیں کرتے، وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. قرآن میں ان کا سب کا ذکر ہے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے منافقوں کے موضوع پر، اس میں میں نے سب کا ذکر کیا ہے. کتاب ہے وہ، آ جائے گی چھپ کے بھی. تو منافقوں کی ساری اقسام بتائی ہیں، قرآن سے بتائی ہیں کہ کون کون سا منافق کیسا کیسا ہوتا ہے. تو منافقوں کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ منافق نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، قرآن میں ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ نے منافقوں کی پہچان بتائی. منافق نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی سے پڑھتے ہیں، جلدی سے پڑھ کے بھاگ جائیں گے. یہ لوگ پڑھ رہے ہوں، لوگ بیٹھے ہوں گے تو دیر تک پڑھیں گے، اور اکیلے میں پڑھ رہے ہوں گے تو کم پڑھ کے بھاگ جائیں گے. گھر پہ نماز پڑھنی ہوگی تو 2 رکعت سے کام چلا لیں گے، 4 رکعت سے، اور مسجد میں پڑھیں گے تو 20 رکعت پڑھیں گے. یہ منافق ہے. یراؤن الناس. منافقوں. عبداللہ ابن ابی پکا نمازی تھا لیکن سستی سے نماز پڑھتا تھا، دیر میں آتا تھا، پہلے بھاگ جاتا تھا. یہ منافقوں کی قسم. تفصیل سے بتا دوں گا انشاءاللہ کبھی، منافقوں کا بیان آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا. اور 4 باتیں حدیث پاک میں آیا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر 4 باتیں کسی کے اندر ہیں تو وہ منافق ہے، اور ان 4 باتوں میں سے اگر کوئی ایک بات اس کے اندر ہے تو اس کے اندر منافقوں کی بات ہے. اور اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا وعد اخلف. منافق جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو وعدے کو توڑ دیتا ہے. اور بس فرمایا کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. اور جب کسی سے کوئی معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. اور جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں بکنے لگتا ہے. حضور نے یہ منافقوں کی 4 پہچانیں بتائیں، اور فرمایا کہ اگر کسی کے اندر ان 4 علامتوں میں سے کوئی علامت موجود ہے تو وہ منافق کی ایک علامت موجود ہے، اور اگر 4 باتیں کسی کے اندر موجود ہیں تو وہ پکا منافق ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ہو گیا، وَإِذَا خَاصَمَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ بھی ہے ایک حدیث میں، اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. لیکن یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی بخاری میں ہے جس میں یہ 4 چیزیں بیان کی. ویسے بہت ساری منافق کی پہچانیں ہیں. تو یہ بھی منافقت کی پہچان ہے، جھوٹ، وعدہ خلافی، معاہدے کو توڑ دینا، یا ذرا کسی سے لڑائی ہوئی اور فوراً آ گئے گندگی پہ.
بہت سی منافقوں کی قسمیں، 4 قسم کے منافقوں کی پھر اور قسمیں ہیں، ان کی الگ الگ قسمیں، 4 کے بھی 3 3 2 2 ایسے منافق، کافی قسمیں بنتی ہیں منافقوں کی 15 16۔ جن کا بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے ان کا شاید جی ہاں دعا کر دیجئے، حکیم صاحب کہہ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔